الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. 18واں پارہ سورہ الفرقان آیات شریفہ 2 اور 3 کی آپ حضرات و خواتین نے تلاوت کی. آیت شریفہ 2 کے الفاظ مبارکہ کے معنی بامحاورہ ترجمہ اور کچھ گفتگو کل کے سبق میں اللہ کی توفیق سے ہو چکی. اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے اپنی وحدانیت، اپنے تنہا معبود ہونے کے 4 دلائل بیان فرمائے ہیں، اور ان 4 میں سے پہلی بات اور چوتھی بات اس کے بارے میں مشرکین بھی مانتے تھے. تیسری اور دوسری بات اس بارے میں اہل ایمان کا عقیدہ تو وہی ہے جو رب العالمین نے بیان کیا، لیکن مشرک نہ مانتے. کل کے سبق میں شاید اللہ کی توفیق سے بات یہاں تک پہنچی کہ پہلی اور چوتھی بات اس پر سب متفق، دوسری اور تیسری بات اس کے بارے میں مشرک اختلاف کرنے والے. تو اللہ پاک نے یہ ترتیب کیوں رکھی؟ پہلی اور چوتھی کو اکٹھے کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ بہتر جانے. بعض حضرات مفسرین نے جو بات لکھی اور میرے گمان میں وہ بات بہت خوبصورت ہے کہ اللہ پاک نے 2 متفق دلیلوں کے درمیان 2 باتیں وہ ذکر کی جن کو وہ نہیں مانتے. گویا کہ اختلاف کی ہوئی باتیں ان دونوں متفق باتوں کے اندر، ان سے باہر نہیں. کیسے؟ اگر کھوپڑی میں عقل ہو اور سوچ میں سمجھنے کی صلاحیت ہو تو جب یہ کہا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز، آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے، تو شرکت کی بات کی وجہ سے. تیسری بات وہ کہتے ہیں اللہ کا شریک ہے. شریک کون کرتا ہے؟ کوئی کسی کو اپنے اس کاروبار میں جس میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو شریک کرتا ہے. فرحان صاحب اپنے آفس میں آتے ہو کسی کو سگا بھائی بھی، اچھا ماں کہتی اچھا سوچوں گا آپ نے، تعاون کروا لو چھوٹا بڑا، لیکن کوئی اپنے چلتے ہوئے ایک یہ ہے کہ پیسے کم ہو گئے، ایک یہ نظام، وہ الگ بات ہے. جو طاقتور غیر محتاج مالک ہے، مخلوق ہے، اور مخلوق میں سے کسی کی ملکیت حقیقی نہیں. اگر کسی کی ملکیت حقیقی ہو تو H9 ہے کہ 11 ہے، H11 کا قبرستان آباد ہوتا. کتنی عمارتوں والے، کاروبار والے یہ سب کو چھوڑ کے جاتے. عقل کے اندھے اگر غور کرے کہ جب تک کسی کو کسی کی حاجت نہ ہو اپنے چلتے ہوئے روزگار میں اس کو شریک نہیں کرتا، تو اللہ جن کو کسی کی نہ حاجت تھی نہ ہے نہ ہوگی، وہ کسی کو کیوں شریک ٹھہرائیں گے؟ ان مشرکوں کی کم عقیدے کو جو بات اپنے لیے گوارا نہیں کرتے اور رب العالمین کو رب العالمین کے ذمہ لگائے.
ایک اور بات، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، دوسری صرف بیٹا اس کی تمنا کون کرتا ہے؟ کل کو بوڑھا ہو جانا ہے، بجائے دروازے پہ جا کے رو جاؤں گا، اپنا بیٹا ہوگا۔ اگرچہ اپنے بیٹوں کا حال بھی عام طور پر اپنے بیٹوں کا حال بھی عام طور سب کے بیٹے بہترین کر ناقابل بیان، پھر بھی آدمی سب کچھ ہوتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی اولاد کی تمنا کہ شاید بڑھاپے میں، کمزوری میں میرا دست و بازو بچ جائے۔ تو اللہ پہ کبھی کمزوری میں آنا ہے تو اللہ نے کیوں بیٹا بنانا ہے؟ اور کبھی بیٹا اور باپ مالک اور مملوک ہوتے ہیں۔ بیٹا بات اللہ کرے کہ کچھ سمجھنے کے قریب آنا چاہیے۔ ایک آدمی کا اسٹاف ہو، اگر آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو اسٹاف کے ساتھ کرتا ہے تو بیٹا آ کے بدبخت تو وہی بک جاتا ہے۔ اور اگر کوئی وہاں کچھ حیا کرے گا، کچن میں آ کے کیا تماشا کرے گا؟ مجھے نوکروں سے واپر کر دیا، سیما سے ایسی کہانی ہے۔ ماں بھی کہتے دیکھو، بابا جی اکل دیکھو، بوڑھا پتر تو نوکر بن گیا، کیوں کرتا دوبارہ کرتا ہے؟ تو جو بیٹا ہے وہ کیوں بنائے گا؟ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور خالق مالک ہے، تو مالک اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، چل نہیں سکتا نہیں۔ کبھی کوئی زیادہ لوگ بیٹوں والے ہیں، عوام صاحب کو بیٹا غلام بن کے رہتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے بڑے بڑے نامور لوگ جن کو دنیا جن کے بارے میں بڑی باتیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ مجھے مانتے، میرے بیٹا نہیں مانتا۔ بیٹا کہتا ہے بابا باپ، میں اس کے بعد میں ذکر کرتا تھا کہ سمجھی نہ جائے بات۔ بیٹا باپ، بیٹا کہتے ہیں میرا بیٹا مجھے کہتا ہے ریٹائر ہو جائے۔ اب آپ کو سمجھ نہیں رہی یہ بات اخباروں میں میڈیا میں آئی ہے کہ بیٹا وہ مملوک اور مخلوق ہوتا ہے۔ بیٹا تو سمجھتا ہے کہ باپ اس کے جو قریب ہیں وہ میں ہوں، اور اگر زیادہ پھرنے خواہ کہتے ہیں نہیں باپ مجھے کھڑا کرنا ہے، چھوڑ جا کے گھروں میں یہ چاہتا بابا کو پتہ ہی نہیں، حالات بدل چکے ہیں، کیوں کو صاحب تو اللہ نے کیوں بیٹا بنانا ہے؟ تو اللہ پاک نے کمال بیان، پہلی اور چوتھی دلیل جس پر سب متفق ہیں، ان کے درمیان یہ دونوں اختلافی باتیں ان کے ہاں اختلافی، اللہ کے ہاں نہیں، اہل ایمان کے ہاں نہیں۔ عقل کرو، ہوش کرو، جن دو کو مانتے ہو ان کے درمیان یہ دو باتیں ان کا نتیجہ ہے۔ عجب بات ہے، دو اور دو تو کہتے ہو، چار بھی مانتے ہو، تین اور تین نو، تو تین اور تین تو کہتے ہو، نو نہیں مانتے، اور تین اور تین نو میں تو شک ہو سکتا ہے۔ کیا اس میں شک ہو سکتا ہے کہ جس ساری کائنات کا مالک ہو وہ شریک نہیں بنائے گا؟ جو ساری کائنات کا مالک ہو بیٹا نہیں بنائے گا؟ تو بنیاد تو مانتے ہو، نتیجہ نہیں مانتے، تو تمہاری عقل ماتم کے قابل اور کچھ بات واضح ہو گئی۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے
ہر چیز پیدا کی اور اس کا اندازہ کیا. اندازہ کرنا یعنی خوب اندازہ کیا. اطباء حضرات سے, ڈاکٹر حضرات سے پوچھئے کہ انسان کے جسم کے چھوٹے سے چھوٹے حصے, انسان کے جسم میں چھوٹے سے چھوٹے حصے میں کیا کچھ ہے. کیوں ڈاکٹر ایسے ہی؟ آنکھوں کے ڈاکٹر سے پوچھئے کہ آنکھوں میں کیا کچھ ہے, کانوں کے ڈاکٹر سے پوچھئے کانوں میں کیا کچھ ہے. اور جتنا بڑا اس بارے میں ماہر ہوگا اللہ کی قدرت کو اتنا زیادہ جاننے پہچاننے والا. حیرانگی کی بات ہے. ہر جگہ ایک ایسا طویل کارخانہ ہے کہ انسان پوری مدت اس کی تحقیق پہ لگا دے, پھر بھی آخر کہے گا کہ میں سب نہیں سکتا. فقدرہ تقدیرا, ایسے نہیں کچا پکا کام کیا, گنجا کام نہیں, شاندار اندازہ کیا. کہاں کان رکھے, کہاں آنکھیں رکھی, کہاں آنکھوں کے اوپر بال. ایک ایک چیز جو غور کریں گے اپنی بے بسی, اپنی نالائکی اور ان کی شان و عظمت کے لیے زبان سے نکلے گا الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. آیت شریفہ 3, واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. واتخذوا, اور انہوں نے بنائے, من دونی, ان کے سوا. کن کے سوا؟ اللہ تعالیٰ کے. سب بولو, اللہ تعالیٰ کے سوا. آلہہ معبودان, لا یخلقون شیئا, نہیں پیدا کرتے کوئی چیز, وہم یخلقون, اور وہ پیدا کیے گئے. ولا یملکون, اور وہ نہیں مالک, لانفسہم, اپنی جانوں کے. نفس کی جمع انفس, لانفسہم, اپنی جانوں کے لیے. ضرا, کسی نقصان کے. ولا نفع, اور نہ کسی نفع کے. ولا یملکون, اور وہ نہیں مالک. موتن, موت کے. ولا حیاتن, اور نہ زندگی کے. ولا نشورا, اور نہ اٹھانے کے. بامحاورہ ترجمہ. اور انہوں نے ان کے سوا معبود پکڑے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ پیدا کیے گئے, اور وہ اپنی جانوں کے لیے کسی نقصان کے مالک نہیں اور نہ کسی نفع کے. اور وہ موت کے مالک نہیں اور نہ زندگی کے اور نہ اٹھانے کے. اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ آیت شریفہ 2 میں اپنی وحدانیت, اپنے اکیلے معبود برحق ہونے کے 4 دلائل پیش کی. اب جن لوگوں نے اللہ کے سوا جھوٹے معبود بنائے, اب اللہ پاک ان معبودوں کی حقیقت کے بارے میں بیان فرما رہے. سبحان اللہ, عجب مقابلہ ہے. انہوں نے اللہ کے سوا معبودان بنائے, ان کے بارے میں پہلی بات
لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے. اور وہاں کیا تھا آیت شریفہ 2 میں پڑھیے، اس کا جو بالکل الٹ ہے اللہ مالک کے لیے. وخلق، سب پڑھے زور سے، فقدرہ تقدیرا. اللہ اکبر، یہ اللہ کریم کا بیان ہے. ایسا بیان کہاں ہو سکتا؟ اب جب یہ تصویر انسان دیکھے اور تعصب نے آنکھوں کو بند نہ کیا ہو، دل پر گناہوں کی وجہ سے، کفر اور شرک کی وجہ سے تاریکیاں نہ چھائی ہوں گی، فوراً کیا بولے گا؟ ایک طرف وہ ذات والا صفات جنہوں نے ہر چیز کو پیدا کیا اور خوب پیدا کیا، اور دوسری طرف کوئی چیز پیدا کرنے کے قابل نہیں، نہ قابل ہے نہ کی ہے. تو آدمی کس کو مانے گا؟ بولیے. جواب دینے میں کوئی تردد رہ جائے گا؟ یہ اللہ کا بیان. آئیے میرے ساتھ قرآن کریم کے 5 مقامات سے اللہ کے اس وصف کہ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں اور ان کے سوا کوئی کچھ بھی پیدا نہیں کرتا، 5 مقامات سے اس بات کو اللہ کی توفیق سے دیکھتے. سورہ الاعراف 8واں پارہ، آیت شریفہ 54، آخری حصہ آیت کریمہ، الا لہ الخلق والامر. کمال آیت کریمہ، کمال آیت کریمہ. حضرات و خواتین اللہ کے لیے اور اپنے اپنے فائدے کے لیے پوری توجہ کریں، اور اللہ کرے کہ میں کچھ بات واضح کرتا ہوں، وہ آپ بھی پوری توجہ کریں. عجب بات عبدالخیر صاحب، الا لہ الخلق، سنو ان ہی کے لیے، زور سے بولو میرے ساتھ، اللہ خبردار، لہ الخلق، لہو پہلے آیا تو معنی کیا ہوا؟ ہی. الخلق، خلق سے پہلے الف لام آیا تو معنی کیا ہوا؟ ہر قسم کی تخلیق. ایچ اینڈ ایوری کریشن، ہر تخلیق کس کے لیے ہے؟ جب یہ نہیں کہا ان کے لیے، ان دو سے بولو، کسی کے پاس باقی کیا رہے؟ کوئی آدمی دعویٰ کرے کسی بنیاد پر یا ویسے جا کے دعویٰ کر، کوئی ہائی کورٹ میں جائے اور کہ سارا اسلام آباد میرے نانا کی جاگیر، جوتیاں کھا کے آئے گا یا کچھ ملے گا؟ اللہ لہ الخلق، سنو خبردار، تنبیہ کے لیے، ان ہی کے لیے کیا ہے؟ ساری تخلیق. اور اس کے بعد کیا بات فرمائی؟ والامر، اور ان ہی کے لیے سارا حکم ہے. پھر بیگم کی چلے گی، خاوند کی چلے گی، برادری کی چلے گی، بیٹوں کی چلے گی، بیٹیوں کی چلے گی، سینئر کی چلے گی، جونیئر کی چلے گی، کاروبار کی چلے گی، سیاست، جی ہم سیاسی لوگ، یعنی ایک ہے اسلام، ایک ہے سیاسی لوگ. تو سیاسی ہونے کا معنی اسلام سے اوپر سپر کلاس ہے. سب جہالت کی بات. جن ہی کی ساری تخلیق ہے، حکم بھی کن کا ہے؟ وہ سے بولو، ان ہی کا. اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو آدمی کہیں دائیں بائیں بٹکے. اسی مقام سے انشاءاللہ کل کے سبق کا آغاز ہوگا.
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی معاف کرے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین.